سفارش کا انوکھا طریقہ۔ عثمان بن حنیف رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی کسی ضرورت سے بار بار حاضر ہوتے تھے۔ وہ ان کی طرف التفات نہ فرما رہے تھے، نہ ان کی ضرورت کی طرف توجہ فرما رہے تھے۔ ان صاحب نے ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی۔ انہوں نے یہ ترکیب بتائی کہ تم وضو کر کے مسجد نبوی میں جاؤ اور 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو: اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ اور یہ دعا پڑھ کر اپنی حاجت کو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے اس کے موافق عمل کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے۔ وہاں پہنچتے ہی دربان آیا اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لے گیا۔ وہاں پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت اکرام کیا، اپنی جگہ بٹھایا اور ان کی ضرورت کو خود دریافت یعنی پوچھ کر کے پورا کیا، اور اس کی معذرت فرمائی کہ معافی مانگی کہ اس وقت تک تمہاری ضرورت کو پورا نہ کر سکا، اور آئندہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو ضرورت ہوا کرے بے تکلف کہہ دیا کرے۔ یہ صاحب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے واپس آئے تو وہ ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری سفارش سے میرا کام ہو گیا، حق تعالیٰ شانہ تمہیں اس کی جزائے خیر دی۔ ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کوئی سفارش نہیں کی، بلکہ بات یہ ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بینائی یعنی نظر کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو اور کہو تو میں دعا کر دوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں میرے پاس نہیں ہے، اس کے بہت تکلیف ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترکیب ان کو بتائی تھی کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر اس دعا کو پڑھ کر دعا کریں۔ ابن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ نابینا ایسے آئے گویا ان کی آنکھوں کو کچھ نقصان ہی نہ پہنچا تھا۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قصے میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کے فہم یعنی سمجھ سے استدلال دلیل لینا ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، یعنی انہوں نے اس قصے کو ان نابینا کے ساتھ مخصوص خاص نہیں سمجھا، بلکہ ہر شخص کے لیے دعا سے توسل وسیلے کو عام سمجھا۔ ان نابینا کا قصہ آداب زیارت کے نمبر 32 پر بھی گزر چکا ہے۔